نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اپنی حدیث کلاس میں سلسلہ احادیث صحیحہ الاخلاق والبر والصلہ کی اس کورس میں جتنی پہلے ہم نے حدیثیں پڑھ لی ہیں اب تک، ان سب کی آج ہم ایک طرح سے ریویژن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور سب اپنی اپنی پوائنٹس نکال کے بتائیں گے کہ ان کے اندر ان احادیث کو پڑھنے کے بعد کیا تبدیلی آئی، یا انہوں نے آگے پہنچایا یا کیا کیا۔ یہ اب آپ کی بات ہے۔ جی آپ نے کچھ کہنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جو حدیث سب سے زیادہ اچھی لگی ہوئی تھی، مطلب ساری بہت اچھی ہیں، جو مجھے کلک کی ہے 2356 ہے۔ حضرت ابو سعید بن زید انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح شرم و حیا کر جیسے تو اپنی قوم کے نیکوں کا شخص سے شرم آتا ہے۔ ہم لوگوں سے ضرور شرم کھاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ تو آگے ہونا چاہیے، جو مجھے سب سے زیادہ سبق ملا ہے۔ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ فکر صرف یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی نظر میں ہم اچھا بن جائیں۔ مجھے سب سے زیادہ تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بات جو میں کر رہی ہوں یا جو کام کر رہی ہوں اللہ کی نظر میں کیسا ہے، وہ قابل قبول ہے۔ اگر اچھا ہے اور نیات غلط والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ دے۔ ہم لوگوں کی جواب دہی سے ڈرتے ہیں، اللہ کی جواب دہی سے نہیں ڈرتے۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے دے دو۔ السلام علیکم، میں فوزیہ وحید بول رہی ہوں ریور ویو سے۔ تو مجھے 2392 حدیث ماشاءاللہ بہت حدیثوں کا شکر الحمدللہ ہمیں علم مل رہا ہے، ہمیں اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اس کا ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے دل کی خواہش پوری ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو حدیث ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حدیثیں پڑھی تو تھیں، ایف اے کے پیپر دیے ہیں، ایف ایس سی کیا، لیکن اس کے بعد یہ رابطہ چھوٹا ہوا تھا ہمارا حدیث سے۔ تو اب قرآن ہمارا مکمل ہو گیا ماشاءاللہ، اب حدیث کا ہمیں علم مل رہا ہے، تو ہم تو ان کو دعائیں دے رہے ہیں ٹیچر کو۔ تو یہ حدیث ہے 2392 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے لحاظ سے سب سے مکمل مومن وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہیں جس کے، اور جو روزے اور نماز کے درجے کو بھی پہنچ جاتا ہے، یعنی جو ان میں سے اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو، اور بے شک حسن اخلاق روزے اور نماز کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ تو میں اس سے اتنی زیادہ میں انسپائر ہوئی ہوں کہ میں اللہ سے دعائیں کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا اخلاق درست کر دے، اور اتنا درجہ ہے اس کا روزے اور نماز سے بھی زیادہ، کہ روزے بھی ہم سے بڑی مشکل سے ہم رکھتے ہیں، اتنی مشقت سے، اور اتنا ہم دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہم روزے ہم سے رکھے جائیں، اور نمازوں کے لیے بھی سارا دن کوشش ہوتی ہے، پھر بھی ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں نمازوں میں، اور نمازوں کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، ہمارا دھیان اور طرف ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی طرف سے نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ہماری نمازیں کیسی ہو رہی ہیں، قبول ہو رہی ہیں۔ ہم اس درجے کو کبھی بھی نہیں پا سکتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی اور صحابہ کرام نے پڑھی، کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں سے زیادہ ہمیں، اگر ہم اخلاق کو درست کر لیں، تو جو ہمارے جو اخلاق میں جو برائیاں ہمارے اندر ہیں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کے لیے ہمیں پوری توجہ کے ساتھ اپنی خوبصورتی کی طرف کم توجہ دینی چاہیے، اور اخلاق کو سنوارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اور اپنا دماغ اور سوچ کو لگانی چاہیے کہ ہم نے اخلاق کیسے اپنا درست کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ میرے خیال میں پوری زندگی کا جو ہم گزارنے کا، میرا خیال اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اگر ہم صلہ رحمی، اگر کسی غریب ہو، چاہے کوئی امیر ہو یا رشتہ دار ہو یا بہن بھائی ہوں، تو یہ اس پہ میں نے اپنا آج، یعنی جب سے مجھے ٹیچر نے پڑھایا، جب سے ہم نے
پہلے بھی سنا تھا لیکن ابھی تفصیل سے جو ہمیں ٹیچر سے ہمیں ملا ہے تو اس پہ میں نے اتنا عمل کیا ہے کہ میں یہ پورا ہفتہ جو ہے اپنے ان رشتہ داروں کے پاس گئی ہوں جو مجھ سے ناراض تھے. کچھ پیمنٹیں میں نے لینی تھی تو اس کی وجہ سے مجھ سے ناراض تھے کہ یہ مانگتی ہے ہم سے. تو میں نے خود جا کر ان سے کہا کہ مجھے نہیں پیمنٹ چاہیے, میں نے معاف کیا اور آپ میں نے گلے لگایا ان کو. تو انہوں نے پھر مجھے جو ہے خوشی سے انہوں نے کہا کہ جب کہ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا, مجھے کوئی پیمنٹ نہیں چاہیے, تو انہوں نے اتنا وہ امپریس ہوئی, وہ کہتی کہ نہیں اب ہم دیں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ دراصل کہ جب میں نے حالانکہ دل سے ان کو معاف کر دیا کہ میں نے نہیں لینا کچھ بھی آپ سے, وہ کہنے لگی نہیں اب ہم دیں گے. ہماری صلح جو اتنے عرصے سے ناراضگی چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. بس یہ جو صلح رحمی کا جو یہ ہے نا اس میں ملا, جو یہ ساری زندگی کا پوری میرا خیال ہر چیز کا نچوڑ ہے, اس میں سب چیز آ جاتی. صلح رحمی وہی کریں گے جو نمازی ہوگا, جو قرآن پڑھتا ہوگا, جو 5 ارکان پورے کرتا ہوگا تو اس پہ عمل کر سکتا ہے. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. یہ تمام احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, ان پہ عمل کرنے سے ہی ہماری زندگی سنور سکتی ہے. تو میرے جو سب سے زیادہ حدیث پہ میں نے جو اس کو کیا ہے کہ وہ 2375 ہے کہ حضرت سوید بن عامر انصاری سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کو تر و تازہ رکھو اگرچہ اسلام کے ذریعے ہی ہو. تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتقاء جب ہمارے دل میں ہوگا, اس کا ڈر ہوگا, تو ہی ہم کسی کے ساتھ اچھا تعلق استوار کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ہمارا جو بھی لینا دینا روکنا سارا کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو, اسی کی رضا ہمارے پیش نظر ہو. اور صلہ رحمی جو ہمارے آج کل عام چیز ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ترک تعلق کر لیتے ہیں, اور بات چیت تو دور کی بات ہے کہ سلام تک وہ ہمارا بہت کم ہوتا ہے. تو میں نے اس چیز پہ فوکس کیا ہے کہ سلام کو ضرور عام کیا جائے. آج کل تو اتنا زیادہ ہمارے پاس یہ جو سوشل میڈیا ہے, ہم ہر ایک کے ساتھ اپنے دور دراز علاقوں میں بھی سلام دعا رکھ سکتے ہیں. تو یہ میں نے رشتوں کو دوبارہ سے استوار کرنا شروع کیا ہے جن کے ساتھ قطع رحمی تھی, تو ان کے روز واٹس ایپ پہ کوئی نہ کوئی میسیج سلام کا کسی بھی طرح کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور توفیق دے اللہ تعالیٰ کے ڈر کو اپنے دل میں بٹھانے کی, اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوں. جزاک اللہ. میرا نام نادیہ ہے. 2365 حدیث ہے جس میں محمد بن جہادہ ایک آدمی سے, وہ بنو عنبر قبیلہ والے اپنے ساتھی سے, وہ اپنے باپ ابو منتفق سے روایت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا. لوگوں نے کہا وہ عرفہ میں ہیں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں پہنچ گیا. جب میں آپ کے قریب ہونے کا ارادہ کرتا تو صحابہ مجھے روک دیتے. آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی گردن میری سواری کی گردن سے مل گئی. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے اللہ کے عذاب سے دور کر دے اور جنت میں داخل کر دے. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, فرض نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, ماہ رمضان کے روزے رکھو, حج و عمرہ ادا کرو, نیز اپنا جائزہ لو کہ جو تم اپنے حق میں سے پسند کرو گے کہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں تو تم بھی وہی سلوک ان کے ساتھ کرو, اور جو تم ناپسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کریں تو تم بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو. اس پہ اتنی خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ کہ ان کی تڑپ اور محبت کتنی زیادہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کہ لوگ ان کو منع بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ قریب ہوتے چلے گئے, حتیٰ کہ رسول اللہ نے خود فرما دیا کہ اس کو چھوڑ دو, اور اتنا وہ قریب ہو گئے کہ ان کی سواری کی گردن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی گردن سے ٹچ کر گئی. تو مجھے بہت پیاری یہ بات لگی, اور میری دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو روزہ قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے قربت نصیب فرمائے انشاءاللہ, اور ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کر اٹھیں. اور آپ جو مشن لے کر آئے تھے اور اسلام کی دعوت کے لیے آپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی, تو ہمیں بھی اللہ ہم سب کو داعی دین بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اولادوں کو اپنے راستے میں قبول فرمائے انشاءاللہ. اور اللہ ہم لوگوں کو اور ان کی محبت دیکھو کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے عذاب کا خوف ان کے دل میں اتنا تھا کہ انہوں نے یہی کویسچن کیا کہ میں اللہ کے عذاب سے کس طرح بچ سکتا ہوں. اور اس کے اوپر رسول اللہ نے کتنی بالکل کمپریہنسو بات چیت جو ہے وہ ساری بتا دی ہے جس کی بنیاد ہے اسلام. اور اس کے بعد آپ نے یہ جو بات فرمائی کہ اپنا جائزہ لو کہ جو اپنے حق
حق میں سے پسند کرو تو لوگ تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں تو تم بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرو. تو اللہ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ کہ جو ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی ناپسند کریں, اور اللہ ہم ہر طرح کی غیبت سے بچائے اور بخل سے بچائے, کنجوسی سے بچائے, اور رشتہ داروں سے زیادہ سے زیادہ ملنے کی توفیق دے. اور یہ جو بات کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم صلہ رحمی کر رہے ہو اور لوگ تم سے آگے برا سلوک کریں تو تم تو ان کے منہ میں آگ کا انگارہ رکھ رہے ہو یا کوئلہ رکھ رہے ہو. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ایسے لوگ بھی اگر ہوں ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ نہ بھی اچھا بہیو کریں تو پھر بھی ہم ان کے ساتھ اپنی طرف سے بہترین بہیو کریں, تو انشاءاللہ ہماری طرف سے فرشتے ان کو جواب دیں گے. تو ہم نے حق پر ہوتے بھی جھگڑے کو چھوڑنا ہے اور اچھا اخلاق اپنانا ہے انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی میرا نام عظمیٰ ہے اور میں حدیث نمبر 2376 کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں پر رحم کرے گا, لہٰذا تم زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے. دراصل رحم یعنی صلہ رحمی رحمان کی شاخ ہے, جس نے اس کو ملایا اللہ اس کو ملائے گا, اور جس نے اس کو کاٹا اللہ اس کو کاٹے گا. تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے کچھ اختلافات تھے اپنے کسی ریلیٹیو کے ساتھ, تو لیکن میں نے اس کو چھوڑ کے تو میں نے اس کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی. دراصل وہ پیرس میں رہتے ہیں, تو رحم کی صورت میں آپ کہہ لیں کہ میں نے اس کے ساتھ دوبارہ دوستی قائم کی, اور اس کی وش پہ اس نے کہا کہ مجھے احادیث سینڈ کر دو مجھے. تو میں جتنی احادیث پڑھی ہیں اب تک میں نے اس کو ساری سینڈ کی, اور دونوں صورتوں میں ایک صلہ رحمی اور دوسرا یہ جو رشتہ داری کو نبھانا, یہ دونوں میں نے کنٹینیو کر دیا. تھینک یو. السلام علیکم. لگت 2360 یہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ عرب کے لوگ سفر میں ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ ایک آدمی تھا جو ان دونوں کی خدمت کیا کرتے تھے. ایک دن وہ دونوں سو کر بیدار ہوئے تو خادم نے ان کے لیے کھانا تیار نہیں کیا تھا. ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا, یہ خادم تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی موافقت کرتا ہے, اور ایک روایت میں ہے کہ تمہارے گھر کی نیند کی موافقت کرتا ہے. دونوں نے اسے جگایا اور کہا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور آپ کو کہہ کر کہ ابو بکر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام کہتی ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سالن طلب کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری طرف سے ان کو سلام کہنا اور ان کو بتلانا کہ تم دونوں نے سالن کھا لیا ہے. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر گھبرا گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے فلاں آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سالن لانے کے لیے بھیجا تھا. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور تم دونوں سالن کھا چکے ہو, بھلا ہم نے کس چیز کا سالن کھا لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے بھائی کے گوشت کا قسم ہے مجھے اس کی ذات کی جس ہاتھ میں میری جان ہے, اور میں اس کا گوشت تمہاری کچلیوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ہمارے لیے بخشش طلب فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس خادم کو ہی تمہارے لیے بخشش طلب کرنا چاہیے. میں نے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ میں نے جو اپنی اندر بھی اس میں چینجنگ لائی ہوں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی غیبت کرتا ہے یا کوئی ایسے کہ ہم ملازموں کی کوئی بات کرتا ہے تو میں ان کو منع کرتی ہوں کہ ہمارے سامنے یہ بات نہ کریں, کہ وہ ہم لوگ اپنے جیسا کہ اس کا حلال حرام کے گوشت کا کھا رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے اپنے اندر غیبت سے بچنا چاہیے. یہ کہ سب سے بڑی یہ کہ اگر کوئی فون پہ بھی جو کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو یہی منع کرتی ہوں کہ وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرے اور غیبت سے بچے. میرے پاس کوکی نہیں تھی نا, یہ والی پرانے والی. ویسے تو الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویسے تو تمام احادیث جو ہیں وہ سبھی عمل کرنے والی ہیں, اور مجموعی طور پر حسن اخلاق اور صلہ رحمی, یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ ان کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اور باقی یہ 2385 جو حدیث ہے, اس میں جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور ان میں 3 باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین میں فقاہت عطا کر دیتے ہیں. تو دین کی سمجھ جو ہے یعنی اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں,
اور مجھے تو یہ بات جو ہے نا جیسے کوزے میں وہ کیا کہتے ہیں وہ بھر لیتے ہیں، 3 باتیں جو ہیں وہ واقعی وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ یا تابعین میں سے ہیں رحمۃ اللہ علیہ میں سے، انہوں نے فرمایا کہ دین میں فقاہت ہے کہ خیر اور بھلائی کے راستوں کو تلاش کرنا. تو اپنی زندگی میں نا یعنی کام جو ہم کرتے ہیں نا ان کاموں میں کرنے والا کام یہ کہ ان چیزوں کی طرف جہاں خیر ہو نیکی ہو یہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو لگانا ہے، اور پھر صالحین کی سیرت اختیار کرنا. تو مجھے بڑا افسوس ہوا، میرے پاس بہت سی کتابیں ایسی تھیں جو صحابہ کرام کے بارے میں تھیں، ازواج مطہرات کے بارے میں تھیں، تو وہ میں مطلب دے چکی ہوں. لیکن یہ کہ ان کو واقعی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ نا یعنی خود کرنے کی ترغیب ملتی ہے. اور پھر بھی یہ کہ ظاہری اور باطنی جتنے بھی ایوب ہیں اس میں ہم نے اتنا ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ ظاہری ایوب اور باطنی ایوب، زندگی انہی چیزوں کے ساتھ گھوم رہی ہے. ایوب تو جو عیب کی جمع ہے، تو وہ ان سے یعنی ان پر ورک کرنا ہے، ہر وقت ان کو اپنے آپ میں زندہ رکھنا ہے کہ یہ میرا عیب جو ہے یہ دل کا عمل کیسا ہے، زبان کا عمل کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس توفیق دے. اور باقی یہ کہ جو منہ پر تعریف ہے، یہ مجھے اس سے پہلے اتنی شدت سے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ ذبح کرنے کے مترادف ہے نا، کہ ایسا کہ اس کو ذبح کرنے کے مترادف ہے. یہ نالج میں نے بتایا بھی ہے کچھ لوگوں کو. اور اس میں جیسے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے صحابی تھے کہ منہ پہ ان کے مٹی ڈال دی، ورنہ یہ ہم لوگ اتنی شدت سے اتنی غلط یعنی یہ ہے کہ اس کو مبالغہ کریں اور اس کو بڑھتے جاتے ہیں اور کرتے ہیں، یہ عام روٹین میں ہوتا ہے. وہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گھر ماشاءاللہ کہہ کے بھی آپ اس میں آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہے، آپ تو بہت آپ کو بڑا ہی آپ کو تو آپ جیسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور پھر کیے جاتے ہیں. بعض اوقات ایسی سچویشن آتی ہے جیسے بچیوں کے سسرال والے آتے ہیں ان کے ساتھ بہت مبالغہ بیزی ہو جاتی ہے. سچی بات ہے، جو مطلب مجھے فیل ہو رہا تھا کہ ہم کیوں اتنی تعریف کسی کی کرتے ہیں، اگر تعریف تو اس خدا کی جس نے ہمیں بنایا. اللہ تعالیٰ کی نسبت کے ساتھ ملانا چاہیے. بالکل. لیکن مبالغے کا مطلب کیا ہے کہ جھوٹ ہونا یا زیادہ کرنا؟ مبالغہ کیا ہے کہ جھوٹ یعنی غلط بیانی یا زیادہ کرنا؟ مبالغہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں غلط کر دینا، زیادتی کر دینا. زیادتی کر دینا. جو اس میں ہو نا نہیں ہوتا. یا ٹیچر جو اس میں ہو نہیں اس کی تعریف ایسے کام کا جھوٹی کر دینا. اور مجھے ایک چیز یہ ہے کہ صلہ رحمی زندہ رکھو، تر و تازہ رکھو، اگرچہ سلام کے ذریعے. تو میرے کئی جو دور کے رشتہ دار ہیں، میں یہ سوچی تھی ان سے تو ہم لوگ بہت مطلب کافی لوگ ہوتے ہیں جن سے ہماری ملنا جلنا نہیں ہوتا، تو کیا میں ان کو ایک فون کر کے سلام تو کر سکتی ہوں؟ مجھے یعنی پتہ چلا کہ وہ لوگ جن سے میں نہیں مل پا رہی اور جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ رشتہ دار ہیں، تو میں ان کو ایک فون کر کے سلام کروں تو میری صلہ رحمی جو ہے اس سے تر و تازہ رہے گی انشاءاللہ. جو بھی السلام علیکم. نوربینہ. میں قطع تعلقی کے متعلق بات کروں گی کہ یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 آدمی اسلام میں داخل ہوں اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر لیں تو ان میں سے ایک یعنی ظلم کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہاں تک کہ قطع تعلقی سے باز آ جائے. تو میں نے اس حدیث سے یہی اخذ کیا کہ بالکل کسی سے کوئی اگر کوئی تھوڑی بہت کسی میں کمی بھی ہے تو اس کو درگزر کریں اور مطلب دل سے اس کو معاف کر دیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا ہی برتاؤ کریں. کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا نہ کریں کہ وہ مطلب ہمیں اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے یہی سبق دیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا کریں اور معاف کر دیں کسی کو. تو یہی میں نے اس سے عرض کیا کہ معاف کر دینا چاہیے. وہ حدیث تو مجھے نظر نہیں آ رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھے ہوئے تھے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں، ہم میں سے کوئی بھی کلام نہیں کر رہا ہوتا تھا۔ اچانک چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے لحاظ سے مومنوں میں سے مکمل وہ ہیں جو ان میں سے اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہیں، بہت بہتر ہوں، جو اپنے کندھے بچھا کر رکھتے ہوں اور جو محبت کرتے ہوں اور ان سے محبت کی جاتی ہو، اور ایسے شخص میں تو کوئی خیر ہی نہیں جو نہ خود محبت کرتا ہو اور نہ ہی اس سے محبت کی جاتی ہو۔ ان دو احادیث یہ اسپیشل جب میں نے پڑھی تو میں نے اپنے آپ کو ریوائیو کیا کہ آیا کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یا اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں میرا شمار ہو سکے؟ کیا میرا اخلاق ایسا ہے لوگوں کے ساتھ ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ جو میرے ارد گرد جو زیادہ میرے کلوز ہیں لوگوں میں تو ہمیں ہوتا ہے نا کہ لوگ ہمیں کہ ہم اچھا اخلاق رکھ لیتے ہیں، آیا کہ میرا اخلاق میرے ارد گرد رہنے والے لوگ، میرے اپنے جو رشتہ دار یا جو میرے اپنے ذاتی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے اچھا اخلاق؟ مجھے لگا تھوڑی سی خرابی ہے، اس کو مزید بہتر کرنا ہے۔ لاسٹ کلاس میں ہمیں ٹیچر نے بتایا کہ آپ کے اخلاق کا امتحان یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بہت بری سے بری بات بھی کر جائے تو آپ نے اسی کو برداشت کرنا ہے۔ اچھی بات تو ہر کوئی برداشت کر لیتا ہے، ہم کبھی اچھی بات پہ کہتے ہیں کہ یہ میں برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ دیکھیں برداشت ہم نے وہی کرنی ہے جو برا لگے گا۔ تو اس موٹیویشن مجھے یہ ملی کہ اگر میں یہ چھوٹا سا عمل کر لیتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں میرا شمار ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف جب میں نے یہ پڑھا کہ جس انسان کے ساتھ محبت نہ کی جاتی ہے اس کے برے اخلاق کی وجہ سے، نہ وہ محبت کرتا ہے نہ اس سے کی جاتی ہے، اس انسان کے اندر کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ایسے لوگوں میں بالکل نہ رکھیے گا جو آپ کی خیر سے محروم ہے، جو آپ کی رحمت سے محروم ہے، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں ہمارا شمار کیجئے کہ جو محبت کرتے بھی ہیں، انہیں محبت ملتی بھی ہے، اور ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں سے محبت ہے، اور جبرائیل تم بھی ان سے محبت کرو اور میری دنیا والوں سے کہہ دو کہ ان سے محبت کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہے ہمارے اخلاق کو، ہماری عادات کو، لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے کو، رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، سب سے بڑھ کر گھر والوں کے ساتھ ہمارے رویوں کو بہترین اللہ تعالیٰ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہماری مدد کرے، تاکہ آج ہمارے اچھے رویے، اچھے اخلاق ہماری نسلوں تک جائیں گے۔ اگر ہم برے اخلاق رکھیں گے، ہماری نسلیں، ہماری اولادیں ہمیں دیکھیں گی، وہ اس کو اسی راستے پر چل پڑیں گی۔ آج ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ سے اچھی امید رکھ سکتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں گی اور انشاءاللہ لوگوں میں بھی ان کا خیر کے ساتھ نام لیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ میں حدیث نمبر 2386 والی پڑھوں گی۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترازو میں سب سے بھاری عمل اچھا اخلاق ہے۔ تو میں نے اتنی کلاسز تو نہیں لی لیکن 2-3 لی ہیں، تو اس میں اخلاق کے بارے میں پڑھا ہے، تو اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو غلطیاں ہیں، انسان ہیں، خطا ہو جاتی ہے، گھر میں چھوٹے چھوٹے مسائل ہو جاتے ہیں، اس بات پہ غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو عمل بھی اس پہ کریں، پھر ہی دوسروں کو، گھر والوں کو ان کا فائدہ تو تبھی ہوگا نا کہ جب ہم چیز ایک حاصل کرنے آئیں تو اس کو سیکھیں اور اس کا جا کے گھر میں اس کو بتائیں کہ ہم نے یہ چیز سیکھی ہے۔ تو ہمارے عمل جو ہے وہ سب سے بہترین ذریعہ ہے کسی کو بتانے کا۔ ہمارے علم کے جو ہم نے حاصل کیا ہے وہ کسی کو ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ زبان سے بعد میں، پہلے وہ ہمارے عمل سے سیکھے گا تو پھر یہ تو کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کمیاں دور کر دے اور صبر اور شکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ حافظ۔ انہوں نے تو سنا دیا ہے۔ السلام علیکم، میں عطیہ طاہر، میں
2389 حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے سفر کا ارادہ کیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید وصیت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو برائی کرے تو نیکی کر۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت قدم رہے اور اپنے اخلاق کو اچھا کر۔ اس سے میں نے اپنے لیے یہ سبق لیا ہے کہ ایک تو ہم نے اپنے اخلاق کو بہت اچھا کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ جو بھی ہے جو بھی ہمارے کام ہے یا جو ہم کرتے ہیں اس میں ہم نے اللہ کو لازمی ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ ہم انجانے میں بہت زیادہ شرک کر جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا، لیکن اس میں ہے کہ یہ ہم اس پہ ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بھی اچھا کرے اور ہمیں شرک سے بھی بچائے، کیونکہ شرک تو جہنم میں لے کے جانے والے کاموں میں سے ہے، تو ہم اس سے بچ جائیں تو خود بخود ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے ساتھ جب محبت ہوگی تو پھر ظاہر ہے اللہ کی احکامات کے ساتھ بھی محبت ہوگی ہمیں، تو اس کے ساتھ بھی ہم کریں گے۔ کیا موبائل پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے جو حدیث لی ہے اور اس کے مطابق آپ کے اندر کیا چینج آیا ہے یا آپ نے کس کو بتایا ہے، جو بھی ہے آپ بتائیں۔ آپ شروع کریں۔ لائن موبائل لے لیں، آپ لوگ پہلے دیکھ لیں پیچھے جو ہے آپ کے بیک پہ۔ السلام علیکم ساجدہ، تو یہی تھی 2391 جو ہے کہ مومن کا جو اخلاق ہے وہ مکمل ہونا چاہیے، اور ان میں اخلاق کے لحاظ سے بہتر وہ ہیں جو اپنے کندھے بچھا کر رکھتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں جو گھر کی مینجمنٹ کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتی تھی کہ آپ لوگ یہ ادھر چیزیں بکھیرتے ہیں اور یہ وہ، اس دن سے میں نے یہ چھوڑ دیا ہے کہ میں ان کو بالکل اب یہ ڈانٹتی نہیں، اٹھا کے خود چیزیں نہ سمیٹ دیتی ہوں۔ تو یہی دیا ہے میں نے بس۔ اچھی بات ہے الحمدللہ، جنت کے یہی چیزیں تو ہیں، یہی تو سیکھنی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، لہریب شاہد میرا نام ہے۔ ایکچولی میں ساری ہی حدیثوں پہ بات کرنا چاہتی ہوں، جیسے صلہ رحمی ہے، اخلاق ہے اور غیبت نہ کرنا ہے۔ ہم عورتیں ہیں، ہم گھر میں ہوتی ہیں نا، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا اس چیز کا نا، کہ ایک دفعہ بات کرتے کرتے ہم اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ غیبت کر ہی دیتے ہیں۔ تو ہم نے اس چیز پہ ویسے بہت کنٹرول کیا، میں نے اور میری امی نے، کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم فوراً سے ڈر جاتے تھے، یہ تو غیبت ہو گئی، یہ تو ہم فوراً سے توبہ کر لیتے تھے۔ لیکن اس چیز سے میں نے یہ بھی چیز سیکھی ہے کہ چاہے صلہ رحمی ہے چاہے اخلاق ہے، آپ کا مقصد جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ کا اینڈ جو سینٹر آف پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اگر اپنی امی کے ساتھ ایسا کر رہی ہوں نا تو میں اپنی اللہ کی خاطر کر رہی ہوں۔ میں یہ نہیں چاہ رہی کہ وہ امی میرے ساتھ کیسا کریں گی، اپنی ہر چیز میں اپنے ہسبینڈ کی کر رہی ہوں، مطلب کہ ضرورتیں پوری کر رہی ہوں، ہر چیز کر رہی ہوں، بچوں کے ساتھ کر رہی ہوں۔ ہم یہ جو اینڈ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں میں تو اتنا کچھ کرتی ہوں، یہ بچی میری بات نہیں مان رہی، میں اتنا کچھ کرتی ہوں، میری ساس میرے سے پیار نہیں کر رہی۔ لیکن آپ کے دل میں جو بات ہے آپ ان سے کہہ دیں۔ میں لٹرلی میں ایسے ہی پوچھ لیتی ہوں اپنی امی سے کہ آج آپ چپ ہیں، کیا بات ہے آپ کو، مطلب کہ کلیئر کر لیں جو بھی دل میں آپ کی بات ہے، اس کو بس بول دیں، کیونکہ دل میں رکھیں گے نا تو وہ پہاڑ بنتا جائے گا، ذرے سے پہاڑ بننا شروع ہو جائے گا۔ تو پھر نہ تو آپ آبویسلی آپ کے دل میں کوئی بات ہے، آپ پیچھے ہو گئے، تو جب دوسرے نے آپ کو دیکھا کہ آپ پیچھے ہو گئے تو وہ بھی پیچھے ہو گیا، تو اس چیز کو فوراً سے کلیئر کر لیں۔ یہ آپ کی رشتوں میں سب سے زیادہ ایک نارمل سی ایزی سی چیز ہے کہ اگر آپ ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں، ہر بات کو فوراً سے کلیئر کر لیں، اور ہر چیز کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی بس سمجھ لیں،
کہ میں نے اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے، میں نے اللہ کی خوشی کے لیے کرنا ہے. میں نے ایون کہ آپ آٹا بھی گوندیں، ہماری اساتذہ کہتی ہیں آپ آٹا بھی گوندیں تو آپ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کام دیا ہے، میں ان کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، میرے سے گوندا نہیں جا رہا تھا پر میں گوند رہی ہوں، تو اس کا ثواب ہے آپ کو، ہر چیز میں تو آپ کا اجر ہے. تو یہ ساری احادیث یہی ہیں کہ صلہ رحمی کریں، اخلاق اچھا کریں، لیکن یہ ہے کہ اب مطلب اینڈ آپ کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. جزاک اللہ خیر. جنت ہماری چھوٹی سب سے چھوٹی اسٹوڈنٹ ہے. السلام علیکم، میرا نام جنت احسن ہے اور میں 2381 حدیث پڑھنا چاہوں گی. حضرت سوید بن عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کو تر و تازہ رکھو اگرچہ سلام کے ذریعے ہی ہو. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بڑے بچوں کو بڑوں کا ادب کرنا اور اچھے اخلاق کرنا سکھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ادب میں سلام آتا ہے. اگر بچے بڑوں کو سلام کریں گے تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے. ہمیں ایک دوسرے سے سلام کرنا چاہیے، بڑوں سے، چھوٹوں سے، اور آپس میں سلام کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت اچھی عادت ہوتی ہے. بارک اللہ بیٹا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہم دعا کر لیں. اچھا آ جاؤ. موبائل نہیں ہے اس کو، ان میں سے نہ بھی ہو تو سنا دیں حدیث. کیا حدیث سنانا چاہتی ہوں ویسے. سنائیں. السلام علیکم، میرا نام علیزہ ہے. میں بتاؤں؟ ہاں جی بتاؤ. حدیث جو ہے وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور بچوں پر رحم نہ کرے. آج کل دنیا جو ہے وہ بہت ہارمفل قسم کی ہو گئی ہے، ہر کسی کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے، ہر کسی طرح کے گناہ کرتے جا رہے ہیں لوگ. مگر ایک جو چیز ہے وہ بڑوں کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا اور بچوں کے اوپر جو ہے وہ بڑوں کا احترام نہیں کیا جاتا اور بچوں پر رحم نہیں کیا جاتا. اب اگر کوئی ینگ پرسن ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے دکھاتا ہے جیسے وہ پتہ نہیں کوئی عظیم شخص ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بڑوں کا احترام نہیں کر جاتا. دوسروں کو اس پر سلام کی بھی آتی ہے کہ بڑے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بچوں سے بڑے ہیں اس لیے ان کو ہمیں سلام کرنا چاہیے، مگر اگر وہ بھی کر دیں تو اس میں کچھ نہیں ہے. مگر بچوں کا بھی یہ بنتا ہے کہ وہ ان کو سلام کریں. مگر اور کوئی رہ تو نہیں ہے آپ دونوں میں سے؟ میرا نام اسکا وحید ہے اور میں حدیث نمبر 2387 سنانا چاہوں گی. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سے لوگ سب سے بہت بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھے ہیں. اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو اس قدر بہتر کرنا چاہیے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی ہم بہتر ہوں. کیونکہ ہمیں اپنے اخلاق جب تک بہتر نہیں ہوگا ہمیں کسی کے ساتھ بات کرنے نہیں آئے گی، اور جب بات ہم کسی سے کریں گے اور کسی کو کوئی ہمیں اچھا نہیں سمجھے گا جب تک ہمارے پاس اچھا اخلاق نہیں ہوگا. الحمدللہ. اصل میں جو حدیث کا پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے ہمارا اس کلاس کا، کہ ہم اپنے عمل کو بہتر کریں خوب سے خوب تر، اور ہماری اندر جو بھی خرابیاں ہیں، جو بھی ہمارے اندر اس طرح کی باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، تو وہ ہمارے اندر سے دور ہو جائیں اور ہم وہ باتیں اپنے اندر پیدا کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو کر کے دکھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی
ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ابھی رمضان کی آمد ہے اور دورہ قرآن شروع ہونا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی کلاس کو یہیں پر ہی بھی اسٹاپ کریں گے، اور عید کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تو بہت زیادہ دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں نے بہت محنت سے، بہت لگن سے اور بہت خلوص کے ساتھ کلاس کو لیا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے قبول کرنے والے. بندے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. اللہ ہی ہے جو ہماری سب کی جتنی بھی کوششیں ہیں ان کو قبول کریں. اور یہ کہ ہمارے اندر علم کی طلب اور تڑپ کو اللہ تعالیٰ اور مزید کر دیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو علم ہم لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بہت کامل عمل والا بنا، اور ایسا عمل ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. تو اخلاص ہمارے اندر کر دے اللہ تعالیٰ، ہمارے اندر سے وہ کھوٹ نکال دے، وہ جو ایک کھوٹ ہے جو کہ منافق کے اندر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ایسی کھوٹ نکال دے اور ہم خالص آپ کی رضا کے لیے یہ سارے کام کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب آپ سے التجا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم سارے یہاں پر گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو آپ دھو ڈالیے. یا الہی ہمیں پاک صاف کر دیجئے. یا الہی رمضان آنے والا ہے، الہی ہمیں اس رمضان کی برکتوں سے نواز دیجئے. یا الہی اس رمضان میں جتنی بھی نیکیاں آپ چاہتے ہیں، الہی ہم وہ ساری کی ساری نیکیاں کرنے والے بنیں. یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان میں کام کیا کرتے تھے، الہی ہم سب سے بھی وہ سارے کام کروا دے. یا الہی، یا پاک پروردگار، ہمیں بہترین انداز میں قرآن کو قرأت کرنے والا بنا دے. یا الہی، اور قرآن کو بہت زیادہ کثرت سے تلاوت کرنے والا بنا دے. یا الہی، یا پاک پروردگار، آپ سے دعا ہے الہی ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے سارے رشتہ داروں کو، یا الہی ہمارے جتنے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ہم سے، الہی ان سب کو الہی اس قرآن سے، اس حدیث سے جوڑ دے، اور ساری زندگی ہم اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار دیں. یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور بھرپور طریقے سے رمضان میں آپ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی، یا پاک پروردگار، جو بے روزگار ہیں، جو تنگی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مشکل میں، الہی ان کی ساری تنگیاں، پریشانیاں، مشکلات دور فرما دے. یا الہی ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. یا الہی ہماری اولاد کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں، یا الہی میں نہیں جانتی، آپ جانتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. یا پاک پروردگار، اس جگہ کے لیے خصوصی دعا ہے الہی، اس گھر کے لیے خصوصی دعا ہے، اس گھر میں رہنے والوں کے لیے خصوصی دعا ہے، جہاں پہ بیٹھ کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سیکھتے ہیں. یا پاک پروردگار ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں اور جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں، ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لے. ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو بے راہ روی سے بچا لے. یا الہی جو بچے جوان ہیں، الہی ان کے نیک صالح جوڑے بنا دے. یا الہی جلد از جلد ان کی شادیاں کروا دے. یا الہی، یا پاک پروردگار،
یا رب العزت زنا کو مشکل کر دے، یا الہی نکاح کو آسان بنا دے، یا الہی یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام اس رمضان میں یا پاک پروردگار ہم پر اپنی بے بہا رحمت نازل فرمانا، یا الہی ہم سب کو پورا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمانا، یا رب العزت پاکستان پر اپنی رحمت خاص کر دے، یا الہی جو بھی مسئلے ہیں الہی ان سب کو حل کر دے، یا الہی یا پاک پروردگار یہاں پر ایک نیک صالح حکمران آ جائے، یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام ہم سب معافی کے طلبگار ہیں، الہی ہم سب کو معاف کر دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔